نور جگمگانا شروع ہو گیا. حالانکہ یہ حضرت کی تحریر نہیں، یہ آپ کی سوانح ہے، پر قبلہ عالم کی سوانح میں یہ تاثیر ہے. جس نے اس کو پڑھا اس کا دل ختم نبوت والے آقا پر فدا ہو گیا. جو سیف چشتیائی کو پڑھے گا، مجھے کافی عرصہ پہلے 10-12 سال پہلے ایک جگہ خطاب کرنے کا موقع ملا. میرے بعد ایک معروف شخصیت ڈاکٹر تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی جب ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو ہمیں اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، ہمیں تلوار سے اس کی گردن مار دینی چاہیے تھی. اب قطع نظر اس کے جو اس وقت حالات کیسے تھے، میں نے اس کو فی البدیہہ یہ کہا، میں نے کہا آپ تلوار کی بات کرتے ہیں، اگر تلوار سے مرزا کی گردن اتار دی جاتی تو اس قتل کیے جانے کا اثر چند لمحے رہتا، چند منٹ رہتا یا چند گھنٹے رہتا. میرے مرشد نے جس تلوار سے مرزا کو نہیں مرزائیت کو قتل کیا ہے، مرزا کو نہیں مرزا کی پوری ذریت کو قتل کیا ہے، اس تلوار کو کہتے ہیں سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار. اور آج یہ بڑا حسین منظر ہے، بار بار میرے ذہن میں وہ منظر آ رہا ہے کہ جس وقت درگاہ عالیہ کوٹ مٹھن شریف کے اوپر تشریف فرما ہو کر قبلہ عالم مجدد گولڑا نے حضور کی ختم نبوت کی عظیم الشان کانفرنس منعقد فرمائی تھی، آج ہمارے سامنے ان کے سجادہ نشین بھی موجود ہیں، تاجدار گولڑا کے نور نظر بھی موجود ہیں. میں ان چشتیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تاجدار گولڑا نے جس سیف چشتیائی سے مرزائیت کا قلع کما کیا، صدی گزرنے کو ہے، قبلہ عالم کے وصال کو 100 سال گزرنے کو ہے. آج بھی سیف چشتیائی اٹھا کر دیکھے، وہ مرزائیوں کے ایک ایک باطل نظریے کو، ایک ایک باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے موجود ہے. آخری بات، اور اس سبق کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، آخری بات، حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف چشتیائی میں، شمس الہدایہ میں، ہدیۃ الرسول میں جو انداز اختیار کیا تحریر کا، تبلیغ کا، تردید کا، یقین فرمائیے اسے دیکھ کے ہر کسی نے یہ گواہی دی. گالیاں دینے والا